أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارا درس اور گفتگو کتاب شرائع الاسلام میں کتاب الزکوٰۃ کے بارے میں چل رہا ہے، اور اب ہماری گفتگو اس بارے میں ہے کہ سال کب شروع ہو، سال کب سے شمار ہوگا، کس وقت سے سال شمار ہوگا، کیونکہ حول کی شرط ہے بہت ساری چیزوں تو یعنی سال کی، یہ سال شروع کب سے ہوگا؟ تو سوال یہ ہے کہ سال کب شمار ہوگا، سال کی ابتدا کب سے ہوگی، کس وقت سے ہوگی؟ مثلا ایک انسان ایک نصاب خرید لیتا ہے، مثلا اونٹ کا نصاب ہے وہ خرید لیتا ہے، مثلا 5 اونٹ لے لیتا ہے، یا 40 بکریاں خرید لیتا ہے، یا 30 گائیں خرید لیتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا سال کب شروع، ان 40 بکریوں کا یا 30 گائیں یا اونٹ، ان کا سال کب شروع ہوگا، وقت کب ہے، کب سے شروع ہوگا؟ خریدا اور سال شروع ہو گیا، یا 3 دن کا خیار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو معاملہ فسخ کیا جا سکتا ہے، معاملے کو توڑا جا سکتا ہے. تو کیا 3 دن کے بعد سال شروع ہوگا، یا جیسے ہی عقد ہوا، ایگریمنٹ ہوا، معاہدہ ہوا، لینا دینا ہوا، مثلا عقد ہوا تو فوراً جو ہے وہ سال شروع ہو جائے گا؟ مثلا آج فرض کیجئے کتنی تاریخ ہے، مثلا 7 تاریخ ہے. آج کوئی انسان جو ہے، مثلا مثال دے رہا ہوں، کوئی انسان مثلا جو ہے وہ 7 تاریخ کو مثلا کوئی چیز جانور خریدتا ہے، تو کیا آج وہ نصاب ہے پورا، تو یا شوال کیا 28 تاریخ ہے، مثلا آج 28 شوال کو کسی نے مثلا 40 بکریاں خریدی، پورا نصاب ہے. صحیح. اور اب سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ان پر آئندہ سال واجب ہوگی تو یہ سال پورا کب ہوگا، یہ سال پورا کب ہوگا؟ آج سے ہوگا، ابھی میں نے عقد کیا ہے، ابھی ہمارا جو عقد ہوا ہے، ابھی سے شروع ہو جائے گا سال، یعنی آج 28 شوال سے، یا 3 دن جو خیار کے ہیں، انشاءاللہ کتاب تجارت میں آپ پڑھیں گے خیارات، تو یا وہ جو 3 دن کا خیار ہے کہ اختیار ہے، معاملہ فسخ ہو سکتا ہے، ان چیز کو واپس کیا جا سکتا ہے، اپنے پیسے کو واپس لیا جا سکتا ہے اگر وہ شرائط پورے نہیں ہیں جو رکھے گئے تھے، بتائے گئے تھے مثلا، تو ہمیں پسند نہیں آئی. تو کیا جو سال ہے، جو سال کی مدت ہے، وہ آج 28 شوال سے عقد ہوتے ہی شروع ہو جائے گی، یا 3 دن کے بعد شروع ہوگی؟ سوال یہ ہے. تو یہ سوال ہے. یا کوئی انسان کسی انسان کے لیے وصیت کر دیتا ہے کسی مال کی، تو کیا، اور وہ نصاب ہے مثلا، تو اس کا سال مثلا کب ہوگا؟ کیا وہ وصیت کرتے ہی ہو جائے گا، سال کب شروع ہوگا؟ وصیت کے فوراً بعد ہو جائے گا، یا اس موصی کے انتقال اور اس کے قبول کے بعد ہوگا، جسے وصیت کی ہے شروع ہوگا مثلا؟ یا مال غنیمت کا مسئلہ ہے تو مال غنیمت جنگ جیتتے ہی مثلا سال شروع ہو جائے گا، یا تقسیم مال کے بعد شروع ہوگا اس کا سال، یا جب اس کے قبضے میں آ جائے، وہ اسے حاصل کر لے، اسے پہنچ جائے، مل جائے، جب سال شروع ہوگا؟ یعنی یہ سوال ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہمارے درس کا یعنی اس کا جو ہے وہ مطلب ہے جو آج ہم انشاءاللہ جس کو بیان کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ ولوشترى نصابا، اگر کوئی انسان ایک نصاب خریدے، یعنی 40 بکریاں یا 5 اونٹ یا
30 گائیں مثلاً خریدے، یہ نصاب ہے. کہنا کہ بلغ اشترا نصاباً، اگر کوئی شخص ایک نصاب خریدے، چاہے وہ 40 بکریاں ہوں، بھیڑ ہوں، یا 30 گائیں ہوں، یا مثلاً اونٹ ہوں، جو نصاب ہے اونٹ مثلاً 5. تو یہ سال کب شروع ہوگا؟ سوال یہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ جرا فی الحول من عین العقد، سال جو شروع ہوگا وہ عقد کے وقت سے ہو. آج 28 شوال مثلا، آج ہم نے خریدا نصاب، عقد ہو گیا، صحیح، ہم نے خرید لیا، نصاب خرید لیا، تو آج سے 28 شوال سے جو ہے وہ سال کی مدت گویا شروع ہو گئی، سال شروع ہو گیا. لا بعد الثلاثہ، 3 دن کے بعد نہیں. 3 دن کے بعد کیسے 3 دن؟ جو خیار کے ہوتے ہیں، جانوروں میں خیار ہے، ٹھیک. تو انشاءاللہ جب آپ کتاب و تجارت پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں بھی اور دیگر جمعہ وغیرہ میں بھی خیارات آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے. ہم نے آیت اللہ استاد مکارم شیرازی حفظہ اللہ سے خیارات پڑھے، ان کے درس میں شریک ہوئے. ایک طویل بحث تھی، تو انشاءاللہ آپ کی یہ بحثیں جو کتابوں میں موجود ہیں انشاءاللہ وہ اتنی لمبی نہیں ہوں گی کیونکہ وہ بحثیں خارج ہیں. تو خیارات یعنی 3 دن کا مثلا جانوروں میں اختیار ہوتا ہے کہ آپ چاہیں تو اسے، اگر آپ کے جو مواصفات بتائے گئے تھے آپ کو ایسے مواصفات نہیں ہیں اس جانور میں، تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں 3 دن کے اندر. 3 دن تک اسے واپس کرنے کا آپ کو حق ہے. تو یہ جو سال کا حساب شروع ہوگا وہ 3 دن کے بعد نہیں ہوگا، بلکہ جیسے ہی عقد ہوا سال آپ کا شروع ہو جائے گا. وَلَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ أَوْ هُمَا، اور اگر بائع شرط لگا دے، بیچنے والا، یا دونوں شرط لگا لیں، خیاراً زائداً علی الثلاثہ، 3 دن سے زیادہ خیار، یعنی مان لیجیے 3 دن کا خیار ہوتا ہے تو بائع یا مثلا مشتری یہ دونوں جو ہیں یہ شرط جو ہے 3 دن سے خیار کو 3 دن سے آگے بڑھا دیں کہ نہیں ہمیں تو 10 دن کا مثلا ہم 10 دن تک دیکھیں گے بھائی، 10 دن تک ہم چیک کریں گے، مثلا اگر مواصفات پورے ہوتے ہیں تو ہم رکھیں گے ورنہ واپس کر دیں گے. یہ لوگ اپنا کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے بارے میں اپنے یعنی پرسنل طور پر ایسا کیا، صحیح. بنا علی القول بانتقال الملک، تو بنا رکھی جائے گی اس قول پر، اس قول پر بنا رکھی جائے گی اس قول پر کہ ملک جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے کس سے؟ عقد کے وقت سے. آپ نے اپنا خیال رکھا ہے وہ آپ رکھیے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. یا 3 دن کا خیال ہے آپ کو، وہ اس سے عقد شروع نہیں ہوگا، وہ اس سے سال شروع نہیں ہوگا، بلکہ سال جو شروع ہوگا وہ عقد کے وقت سے شروع ہو جائے گا. ادھر آپ دعا، ادھر آپ مالک بنے، آپ کا سال شروع ہو گیا، آپ کا سال شروع ہو گیا. یہ جو پہلے بنا قول، یعنی اس قول کی بنا پر جو قول یہ کہتا ہے کہ مثلا سال جو شروع ہوگا وہ کب سے ہوگا؟ مثلا عقد کے فوراً بعد یا عقد کے وقت سے شروع ہو جائے گا. یہ اس قول کے اعتبار سے بعض قول مثلا ہو سکتا ہے یہ قول بھی ہے کہ مثلا کہ خیارات کے بعد 3 دن کے بعد، صحیح. لیکن یہ ہماری جو بنا ہے یہ 3 والی، یہ اس قول کی بنا پر جو یہ کہتا ہے، یہ جو یہ نظریہ ہے، یہ رائے ہے کہ عقد کے بعد سال شروع ہو جائے گا، نہ کہ 3 دن کے بعد. ٹھیک، یعنی اس قول بنا رکھتے ہوئے اس قول پر کہ سال شروع ہو جاتا ہے عقد کے وقت سے. لا بعد الثلاثہ، بنا القول بانتقال الملک، بنا رکھتے ہوئے اس قول پر کہ انتقال ملک جو ہے وہ مثلا جیسے ہی ملک منتقل ہوگی، یعنی جیسے ہی ملک منتقل ہوگی، ملک منتقل ہو جائے گی عقد کے بعد مثلا تو سال شروع ہو جائے گا. والوجہ انه من حين العقد، اور یہ کب سے ہوتا ہے؟ عقد سے. جی صحیح. مثلا ولو بنا القول بانتقال الملک، بنا رکھتے ہوئے اس قول پر کہ ملک جو ہے منتقل ہو جاتی ہے
وقت سے والوجہ انہو من ہی لا، یعنی بعض کا نظریہ کیا ہے کہ مثلا وہ یہ جانتے ہیں کہ خیال کے بعد ملک منتقل ہوگی، بعض جو ہے وہ کہ مثلا کہ نہیں عقل سے منتقل ہو جاتی ہے ملک جو ہے، تو جب سے ملک منتقل ہو جائے گی تو جو ہے وہ جو ہے وہ سال شروع ہو جائے گا، اور یہاں جو ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ملک جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے عقد کے وقت سے، وَكَذَلِكَ یعنی تو گویا سال کا دن شروع عقد کے وقت سے ہی شروع ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ اسْتَقْرَضَ مَالًا، اسی طریقے سے اگر کوئی انسان قرض لے لے مال قرض لے لے کسی سے، وَعَيْنَهُ باقی یعنی کسی نے قرض لیا مال اور اس کی عین مال جو ہے وہ باقی ہے، جرا فی الحول اس کا سال شروع ہو جائے گا، کب من حین قبضہ، جب سے اسے اپنے قبضے میں لیا، جب سے اس تک پہنچا ہے تو اس پر سال شروع ہو جائے گا، یعنی قبض کے وقت سے شروع ہوگا، کب سے قبض کے وقت سے شروع ہو جائے گا۔ وَلَا يَجْرِي الْغَنِيمَةُ فِي الْحَوْلِ إِلَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ، کہہ رہے ہیں کہ جاری نہیں ہوگا غنیمت میں سال مگر تقسیم کے بعد، اور تقسیم کے بعد بھی جب اس تک پہنچا، یعنی وَلَا يَجْرِي الْغَنِيمَةُ فِي الْحَوْلِ إِلَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ، یعنی تقسیم سے پہلے غنیمت کا سال یا غنیمت پر سال شروع نہیں ہوگا، بلکہ تقسیم کے بعد ہی ہوگا۔ وَلَوْ وَصَلَ الْإِمَامُ قِسْطًا، اگر امام جو ہے وہ کسی مجاہد کے حصے کو الگ کر دے، تقسیم کر دے، الگ کر دے مال غنیمت اور یہ فلاں کا حصہ ہے، تو اب کب سے شروع ہو رہا ہے سال؟ جرا فی الحول ان کان صاحبہ حاضران، یعنی سال اس وقت جب شروع ہوگا، اصل سے جب شروع ہوگا جب صاحب قسط یعنی صاحب غنیمت، جس نے غنیمت جو حصہ مل رہا ہے اس کو غنیمت کا، مجاہد کو وہ وہاں پر موجود ہو، حاضر ہو۔ وَإِن كَانَ غَائِبًا، تو اگر حاضر ہے تو جیسے امام نے حصہ معین کیا، الگ کیا، جدا کیا اس کا حصہ، تو ٹھیک ہے سال شروع ہو جائے گا۔ لیکن وَإِن كَانَ غَائِبًا، لیکن اگر غائب ہے فَعِندَ وُصُولِهِ إِلَيْهِ، تو جب مال اس تک پہنچ جائے گا جب سال شروع ہوگا۔ صحیح؟ جی اگر موجود ہے وہاں پر وہ مجاہد غازی، تو جو ہے وہ سال شروع ہو جائے گا اسی وقت سے، یعنی امام نے اس کا حصہ جدا کیا، تقسیم ہو گیا مال، امام نے اس کا حصہ جدا کر دیا، الگ کر دیا باقی مال سے، سال شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ وہاں پر موجود نہیں ہے تو جب اس کو پہنچ جائے گا، اس کو مل جائے گا وہ مال، تو اس وقت سال شروع ہوگا۔ وَلَوْ نَذَرَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ الصَّدَقَ بَعَيْنِ النِّصَابِ، اگر ایک انسان نظر مان لیتا ہے سال کے درمیان صدقے کی اسی نصاب میں کہ میں صدقہ کروں گا، سال کے درمیان کیا نظر مان لیتا ہے کہ میں مال کو اس جانوروں کو صدقہ کر دوں گا، بعین النصاب، کہہ رہے کہ انقطع الحول لتعینہ للصدقہ، کہہ رہے کہ جو ہے وہ سال جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ منقطع ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ صدقے کے لیے معین ہو گیا، کیا کے لیے معین ہو گیا؟ وہ صدقے کے لیے معین ہو گیا ہے، یعنی صدقہ ہو گیا، تو لہٰذا سال منقطع ہو گیا۔ نتیجۃ القول وہ خلاصۃ الدرس یہی ہے کہ سال جو شروع ہوگا، اگر کوئی انسان نصاب خریدے تو سال شروع ہوگا عقد کے وقت سے، صحیح، نہ کہ خیال کے پورا ہونے کے بعد سے، یعنی اگر 28 شوال کو ہم نے جو ہے مثلا نصاب خریدا ہے تو 28 شوال سے سال شروع ہو جائے گا، نہ کہ 3 دن کے بعد سے شروع ہوگا، صحیح۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے قرض لیا ہے تو جب اس کے قرضے میں آ جائے قرض، جب سال شروع ہوگا۔ اسی طریقے سے مال غنیمت میں کسی کا حصہ بنتا ہے غازی کا، تو جب اگر امام اس کو الگ کر دے تو تقسیم کے بعد ہوگا، اور تقسیم کے بعد بھی اگر امام اس حصے کو الگ کر دے اس غازی کے، اور وہ غازی وہاں پر موجود ہے، مجاہد وہاں پر موجود ہے تو ہوگا، اگر وہاں پر موجود نہیں ہے تو پھر جب جس وقت اس کو ملے گا مال، پہنچے گا مال غنیمت، اس وقت سے سال شروع ہوگا۔ اگر کوئی انسان نظر مان لیتا ہے نصاب کی سال کے وسط میں، سال کے درمیان میں، تو پھر وہ سال منقطع ہو جائے گا۔ یہ ہمارے درس کا خلاصہ تھا کہ سال کب سے شمار ہوگا۔ ہم نے قدر امکان کوشش کی آپ کو سمجھانے کی، انشاءاللہ ہم باقی کل آگے بڑھیں گے۔ آج ہم اپنا درس یہ پر روک دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. في امان اللہ، خدا حافظ.